الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واقتفى اثرہ الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما كانوا یعملون. یہ آیت کریمہ جو سورہ اعراف کی 180 نمبر کی آیت ہے، کتاب التوحید کا 50واں باب ہے، اور یہ باب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علی سے تعلق رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جملہ صفات پر جو کتاب اللہ سے اور صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ایمان رکھنا اسی طریقے پر جس طریقہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف امت رحمہم اللہ نے رکھا تھا، ہمارے ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی ثابت نام اور اس کی کسی ثابت صفت کا انکار کر دینا یہ وہ کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، مشرکین کے متعلق کہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کی ذات کا نہیں، یعنی اس نام کا، الرحمن کے نام کا، کہ یہ نام اللہ کا نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کافر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کو جاننے سے، سمجھنے سے، اس کے معانی پر غور کرنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت آتی ہے، نیکی کا شوق بڑھتا ہے، اور گناہوں سے دور رہنے اور صادر ہو چکے گناہوں سے معافی مانگنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ اللہ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، اگر وہ سننے والا نہ ہو، دیکھنے والا نہ ہو، جاننے والا نہ ہو، تو کیوں کر وہ بندگی کا مستحق ہوگا؟ کیا ہم بے جان پتھر کے پجاری ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. توحید کی قسموں میں سے ایک اہم قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں پر ایمان لانا ہے. اور ایمان کا مطلب یہ کہ ان تمام ناموں اور صفتوں کو ہم ثابت کریں جو ثابت ہیں قرآن و سنت میں، اور ان ناموں کو، ان صفتوں کو حقیقی معنی پر محمول کریں، جو اس نام کا، اس صفت کا جو حقیقی معنی ہے، صحیح معنی ہے، اس معنی پر محمول کریں، حقیقت پر محمول کریں. لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کی کوئی مثال نہ دیں، مثالوں سے بچیں، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کے لیے کوئی مثال دے دی، اللہ کو کسی مخلوق سے مشابہ قرار دیا، تو مشبہ ہو گئے، مشبہہ، اللہ کو تشبیہ دینے والا، بت پرست. اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کسی نام اور صفت کا انکار کر دیا تو آپ اللہ رب العالمین کے نام کا انکار کر کے معطلہ ہوئے، انکار کرنے والا، عدم کی پرستش کرنے والا، جماعت کی پرستش کرنے والا، بے جان پتھر کی پرستش کرنے والا. سورہ شورا کی آیت نمبر 11 سے یہ اصول اخذ کیا. رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں. مثلیت کی پہلے نفی ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے ثابت کیا وہو السمیع البصیر، وہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا. تو نام اور صفت کو ثابت کرنے سے پہلے مثلیت کا روک دل و دماغ سے نکالنا ہوگا. کیسا ہے، کس کے مثل ہے، اس بات کو دماغ سے نکالنا پڑے گا. اس کے بعد جا کر کے جب آپ کا ذہن خالی ہوگا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں، اس کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، تب جا کر جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفتوں کا اقرار کریں گے تو پاکیزگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو آپ ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھتے ہوئے ناموں کا اقرار کریں گے. اسی علماء نے کہا اثباتاً بلا تمثیل و تنزیحاً بلا تعطیل، اللہ کے ناموں کو ثابت کرو بغیر تشبیہ کے، بغیر مثال کے، اور اللہ رب العالمین کو ہر عیب اور نقص سے پاک کرو، لیکن ناموں کا انکار کر کے نہیں. کیونکہ اگر ناموں کا انکار کر دیا تو کافر، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو مخلوق کے مشابہ کر دیا تو بھی کافر. اثباتاً بلا تمثیل، نام ثابت کرو بغیر مثال کے، کہو اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے. جب مثال ہوگی ہی نہیں کسی مخلوق سے اس کی، تو ہر عیب و نقص سے پاک ہوگا.
ارے جب اللہ کی صفات کو آپ مخلوق کی صفات پر منطبق کریں گے، مخلوق کی صفات کی آئینے میں اس کو دیکھیں گے، تب نقص آئے گا کہ یہ عاجز مخلوق کی صفات ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی صفات بھی ہے، ہماری بھی ذات ہے اور بھی مخلوقات کی ذات ہے اور ان صفات ہیں۔ جب ہماری ذات اللہ کی ذات کے مشابہ نہیں، کسی اور مخلوق کی ذات اللہ کے مشابہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہماری یا کسی کی صفت کے مشابہ کیسے ہوگی؟ تو فرقے گمراہ ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی توحید کے تعلق سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، اور یہ انتہائی اہم باب ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام تمام کے تمام نام نہایت حسنہ ہے، پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سورہ اعراف آیت نمبر 180، اللہ کے لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ ہے۔ حسنہ احسن کا مؤنث ہے، احسن اسم تفضیل، سب سے اچھے نام۔ کسی اور کے بھی نام اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اچھائی، جو خوبی، جو حسن اور جو کمال اللہ کے نام میں ہے اور اس کی صفت میں ہے، وہ کسی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ کی ذات تمام ذوات میں سب سے افضل، کوئی تقابل نہیں، کوئی کمپریزن نہیں، اسی طریقہ سے اللہ کی صفات بہت اعلیٰ و ارفع اور اپنے حسن میں انتہا کو پہنچی ہوئی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کو ان کے اچھے ناموں اور صفتوں سے پکارو۔ اسماء اور صفات کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہیں، اس درس میں ہم لا چکے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے، آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو بہت سے نام ہیں، ان ناموں کے اندر کچھ نام ایسے ہیں جن کو آپ مفرد بھی بیان کرتے ہیں، جیسے قدیر، علیم، عزیز، حکیم، یا قدیر، یا علیم، یا عزیز، یا حکیم، یا غفار، یا رحمان، یا رحیم، ایسا بولتے ہیں۔ سب الگ الگ اور سب ایک ذات پہ بولے جاتے ہیں، اس لیے سب ایک بھی ہے۔ سارے نام ایک بھی ہیں کیونکہ ایک ذات پہ بولے جاتے ہیں، اور سب نام کا الگ الگ معنی ہے، اس لیے الگ بھی ہے۔ لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ سنگل نہیں بولے جا سکتے، کچھ صفت ایسی ہے جس کو سنگل نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مانع، روکنے والا۔ اللہ کی صفت ہے ضار، تکلیف دینے والا۔ اللہ کی صفت ہے مذل، ذلیل کرنے والا۔ اگر آپ کہتے رہیں یا مذل، اے ذلیل کرنے والے، یا ضار، اے تکلیف دینے والے، یا مانع، اے روکنے والے، اگر دن بھر یہ پڑھتے رہیں، واللہ یہ اللہ کی تعریف نہیں ہوگی، بلکہ ایک پہلو کو ذکر کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ یہ کہیں یا معطی، یا مانع، اے دینے والے، اے روکنے والے، یا معز، یا مذل، اے عزت دینے والے، اے ذلت دینے والے، تو بات کھل کے آتی ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، اللہ کی ربوبیت کھل کے آتی ہے۔ لیکن صرف آپ ایک پہلو کو کریں، ذلت دینے والے، روکنے والے، تو بات اچھی نہیں جاتی، پیغام اچھا نہیں جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ایسا کوئی نام ہے اور صفت ہوگی تو ضروری ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپوزٹ بھی ذکر کیا جائے تاکہ اللہ کی ربوبیت آئے۔ ایک تو یہ نقطہ اہم تھا جو آپ کو سمجھانا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب آپ نے سمجھ لیے کہ وہ پاکیزہ ہے۔ گویا ان ناموں سے زیادہ پاکیزہ نام کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان بڑا سے بڑا عقل والا اپنا کوئی نام رکھ لے اور کہے کہ یہ نام اللہ کے نام سے اچھا ہے، نعوذ باللہ، وہ کافر ہے۔ اچھا، جس معنی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے جو نام رکھا ہے، قسم اللہ پاک کی، اس معنی کے لیے اس سے اچھا کوئی لفظ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس معنی کے لیے اللہ کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہو سکتا۔ جاننے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام علیم رکھا، عزت اور غلبے کے لیے عزیز رکھا، اسی طریقے سے زمانے کے نظام قائم کیا القیوم رکھا۔ پوری ڈکشنری میں تلاش کر کے بڑے سے بڑا عربی داں کوئی ایک لفظ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس معنی کو ثابت کرنے کے لیے جو نام رکھا ہے اس معنی کو اس سے اچھا کوئی لفظ ادا کر رہا ہو، یہ ممکن نہیں۔ جواد کہتے ہیں سخی کو، ایک مثال دیتا ہوں، جواد مانے سخی، اور ایک لفظ ہوتا ہے سخی، اللہ کے نام میں سخی نہیں ہے، جواد ہے، احسان کرنے والا۔ البر، ڈیپ میں جب جائیے گا تو جو معنی البر کا ہوگا وہ دوسرے لفظ میں وہ معنی ادا نہیں ہو سکے گا، جو معنی جواد کا ہوگا وہ سخی کے لفظ سے وہ معنی ادا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ تو صرف بات کو، معنی کو آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے بتاتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کوئی معنی ہی نہیں، اس معنی کو ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں۔ اتنے اچھے نام ہیں اللہ ہو۔ اسی کے ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ محصور نہیں ہیں، معدود نہیں ہیں، کاؤنٹڈ نہیں ہیں، 100، 50، 90، 99، 100، 150، ایسا نہیں۔ اللہ کے نام بے شمار ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دعاء الکرب کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تکلیف کی حالت میں یہ دعا بہت فائدہ پہنچاتی ہے اللہ کی اذن سے، کہ آدمی تکلیف میں ہو تو یہ دعا کرے۔ اس میں یہ ہے بسمک اللہم،
اے اللہ تیرے ہی نام سے میں پکارتا ہوں تم کو. اللہم انی اسألک بکل اسم، حدیث یہاں سے ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد گفتگو آپ سے باقی رہے گی، جاری رہے گی. وقفے سے قبل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نام غیر محصور ہیں، یعنی ان کی گنتی متعین نہیں ہے، بے شمار نام ہیں جن کی حقیقت، جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. جس کو ہم دعائے کرب میں ملاحظہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد میں، ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں روایت صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کو ہر ہم و غم سے نجات دیتا ہے. اس میں یہاں سے یہ محل شاہد ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام سے جو تیرے لیے ثابت ہے. سمیت بہ نفسک، جس نام سے تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جس کو تو نے کتاب میں اپنے اتارا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جس کو تو نے کسی مخلوق کو سکھلایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جو صرف تو نے غیب میں رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا. تو وہ نام جو ظاہر اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں بتایا، جو علم غیب ہے جو صرف اللہ نے اپنی حد تک رکھا ہوا ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا ہے. اور حدیث شفاعت میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سر کو سجدے میں ڈالیں گے اور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے ایسے کلمات کے ذریعے اللہ کی تعریف کروں گا جن کلمات پر، جن ناموں پر میں ابھی قادر نہیں ہوں، یعلمنیھا ربی، اس وقت اللہ مجھ کو سکھلائے گا. اب آپ سوچیے، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نام محصور نہیں ہے، معدود نہیں ہے، ان کی صحیح تعداد اللہ کو معلوم. یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کا احصاء کرے گا، شمار کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں؟ کہا بالکل نہیں، استدلال غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جن کو شمار کرنے والا جنت میں جائے گا، یہ نہیں کہ صرف 99 نام ہیں. علماء نے مثال دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری جیب میں اس وقت 500 روپے خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں، تو اسے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا اس کی جیب میں صرف 500 روپے ہیں؟ اس نے کہا میری جیب میں 500 روپے ہیں کسی مسکین کو دینے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ خرچ کرنے کے واسطے 500 ہیں، اپنی ضرورت کے لیے اور پیسہ ہوگا، یقیناً یہی معنی ہے. تو اللہ کے ناموں کو شمار کرنے کے لحاظ سے 99. اب وہ 99 نام کہاں ہیں؟ ترمذی میں ایک حدیث ہے، شروع کا جملہ کہ اللہ کے 99 نام ہے، جس نے اس کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ 70 تک روایت بالکل کریکٹ ہے بخاری شریف میں. اس کے بعد ولید بن مسلم نے نام ذکر کیا، جو حدیث کا میں ایک راوی اپنے مختلف استادوں سے پوچھ کر کے نام کاؤنٹ کیا، وہ بالکل صحیح نہیں. وہیں سے لوگ اٹھا دیتے ہیں یہ نام ہے اللہ کے، اس میں بعض ایسے نام ہیں جو اللہ کے ہی نہیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کریں، کتاب اللہ سے نام نکالیں، صحیح حدیثوں سے نام نکالیں، حدیث کی تحقیق کریں کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. اور الحمدللہ بہت سارے علماء نے کتاب صحیح ناموں کے اوپر جو ان کو مل سکی ہے حدیث کے ذخیروں سے، کتاب اللہ اور سنت رسول سے، انہوں نے ایسی کتابیں الحمدللہ لکھ رکھی ہے. بہرحال جو عام طریقے سے مشہور ہے 99 نام جو آپ دیکھتے ہیں، اہل علم کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو یہ نام احصاء اور شمار کے اعتبار سے، نہ یہ کہ وہی کل نام ہے. جو ان کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. احصاء کا کیا مطلب؟ تلاش کر کے، یا محقق عالم نے جو کتاب لکھی ہے اس سے ان ناموں کو تلاش کر کے ان ناموں کو آپ یاد کریں، شمار کریں، ان کے معانی کو سمجھیں کہ کیا معنی ہے اس کا، اور معانی کے اعتبار سے عمل کریں. مثال کے طور پر اللہ رحیم ہے، بہت مہربان ہے، تو اللہ کی مہربانی کو اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کریں. اللہ غفور ہے، غفار ہے، بہت بخشنے والا ہے، تو کیسے بخشتا ہے، بخشش کے اسباب کیا ہیں، وہ اسباب اختیار کیجیے. یہ مطلب ہے. صرف نام گن رہے ہیں، معنی نہیں سمجھ رہے، عمل بھی نہیں کرے. ارے من احصاھا، جس نے کاؤنٹ کیا، 99 دانے تسبیح کے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، گن رہے ہیں، 99 نام ہو گیا. معنی بتاؤ، کسی لفظ کا پوچھو، البقیت، البر، الرؤوف، نہیں بھائی نام نہیں جانتے. من احصاھا صرف گنتی، صرف الفاظ کی گنتی نہیں، الفاظ کی کا ورد نہیں، الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کا علم ہونا چاہیے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تفسیر پڑھ رہے تھے ہم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے نہایت پاکیزہ نام ہے. حسنہ کا معنی آپ نے سمجھا کہ انتہائی عمدہ اور پاکیزہ ہے، کہ اس سے اچھے کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا. ان ناموں سے پکارو اللہ کو، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو تو کہو یا غفور اغفر لی، یا رحیم
ارحمنی، اے رحیم مجھے معاف کر دے۔ ناموں سے پکارو، یعنی ناموں کا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لو، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لو۔ اے اللہ تو غفار ہے، تیری شان بخشنا ہے، میں گنہگار ہوں مجھے بخش دے۔ اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، تیری شان رحم کرنا ہے، تیری صفت رحمت ہے، تو بے انتہا مہربان ہے، ہم پر رحم فرما۔ اس طریقے سے آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے فدعوہ بہا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ یہ تو ہوا دعا۔ اور ایک ہوتا ہے ناموں کے حساب سے عبادت۔ دعا کا لفظ عبادت کے معنی میں بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جب ناموں کو سمجھو گے تو جس نام کی جو عظمت ہے اور وہ نام تم سے ہم سے جو تقاضا کرتے ہیں ان کے مطابق اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، یعنی اسباب رحمت، اسباب مغفرت، اسباب روزی وغیرہ تلاش کرو۔ توکل، اللہ پر آپ توکل کریں۔ جی اللہ کا نام محسن ہے، محسن احسان کرنے والا، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر احسان کرے تو آپ اللہ کے بندوں پر احسان کریں۔ یہ ہے فدعوہ بہا، ناموں کے اعتبار سے اللہ کی عبادت کرو، فدعوہ بہا۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں کو چھوڑو، ان سے اپنا رشتہ توڑو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، صحیح ٹریک سے ہٹتے ہیں، قرآن و سنت کے منہج سے ہٹتے ہیں، صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے منہج سے ہٹتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ الحاد مانے ہوتا ہے مائل ہونا، اسی سے لہدی قبر کہتے ہیں، بیچ میں زمین پھاڑتے اور پھر دائیں جانب زمین کو اندر ہی اندر کھود کر کے جو قبر بناتے اس کو لہدی کرتے، لہدی قبر، لہد ہے مائل ہونا۔ تو جو لوگ صحیح ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں ان کا طریقہ مت اختیار کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے، کجروی اختیار کرتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، ان سے بچو۔ اب یہ کجروی کی بہت سی شکلیں ہیں۔ مشرکین نے اپنے معبودوں کے نام اللہ کے نام سے تراش لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اللہ، انہوں نے اپنے ایک معبود کا نام رکھ لیا لات، اللہ سے لات بنا لیا۔ انہوں نے ایک دیوی کا نام عزا رکھ دیا، اللہ کا نام ہے عزیز، اس سے لگا لیا عزا۔ اللہ کا نام ہے المنان، انہوں نے ایک بت کا نام رکھ دیا منات۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ آج کل بھی فلسفی لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا ایمان نہیں ہے تو کہتے ہیں نیچر، کیا بولتے ہیں؟ نیچر، کہتے ہیں نیچر ہے، نیچر۔ جیسے دہریہ کہتے تھے العلۃ الفاعلہ، کوئی قوت ہے، کوئی کیپیسٹی ہے، کوئی پاور ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے، وہی پاور اللہ ہے، اس کو پاور کہے گا۔ اسی طریقہ سے دیکھیے الحاد کی شکل، نصارہ نے اللہ کا نام اب رکھا، باپ، فادر، بیٹا ہے، نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام سن، نعوذ باللہ، اور اللہ کو کہا فادر، باپ، تو اب یہ نام رکھا، انہوں نے باپ کہا، انہوں نے نیچر کہا۔ اور اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین کے نام میں الحاد کی اور شکلوں میں ایسی صفت اللہ کی طرف منسوب کرنا، ایسی صفت سے نعوذ باللہ اللہ کو متصف کرنا جو انتہائی گھٹیا ہے، جو اللہ کی شان کے بالکل منافی ہے۔ اگر کسی آدمی کے لیے وہ بولا جائے تو وہ غصہ ہو جائے گا۔ یہود لعنہم اللہ کہتے تھے، نعوذ باللہ، یہ کلمہ نقل کر رہے ہیں اور انتہائی افسردگی کے ساتھ، کہ کہتے تھے یہ یہود، اللہ کی لعنت ہو ان پر، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے۔ اللہ کی صفت یہ کہ وہ فقیر ہے، محتاج ہے، ہم مالدار ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کی لعنت ان پر کہتے تھے ید اللہ مغلول، اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے، گویا ہم سخی ہیں اور اللہ بخیل ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے ناموں میں الحاد یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا جائے، جیسا کہ جہمیہ اور معتزلہ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کا نام مانتے ہیں، صفت نہیں مانتے، کہتے ہیں سمیع، سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، بے عقلی کی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے سمیع، مانا ہے اس کا لغت میں سننے والا، کہتے ہیں نام تو سمیع بولو لیکن سننے والا مت کہو، یہ مت سمجھو۔ یہ دلیل کے اعتبار سے تو غلط ہے ہی، عقل اور فطرت اور لاجک کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ کوئی ورڈ ایسا ہو جس کا کوئی معنی نہ ہو، کہتے ہیں وہ سمیع تو ہے، نام کو مانتے ہیں، کہتے ہیں صفت نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ کتنی احمقانہ بات ہے۔ سمیع بلا سمع کیسے ہوگا؟ جو سنے گا نہیں وہ سمیع سننے والا کیسے ہوگا؟ جو دیکھے گا نہیں وہ دیکھنے والا کیسے ہوگا؟ آپ غور کیجیے، تو کہا نام ہے لیکن صفات نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور ان کے مقابلے میں گروہ آیا کہ نہیں سنتا ہے لیکن کیسا سنتا ہے، صفت بھی بتا دیا، فلاں کی طرح سنتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، فلاں کی طرح ہاتھ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ممثلہ ہو گئے۔ اسی طریقہ سے بعض لوگوں نے صفت کی تعویل کر دی، مجازی معنی بتا دیا، حقیقی معنی چھوڑ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں، ہاتھ مانے قدرت، اللہ بھڑکے گا اس آدمی پر جو نام اپنا رکھے ملک الاملاک۔ اچھا اللہ بھڑکتا ہے؟ ارے نہیں، بھڑکنے کا تو غصہ ہونا، ناراض ہونا، یا یہ کہیں گے کہ عذاب مراد ہے۔ بھئی ناراض ہوگا اللہ بندے سے راضی ہوگا، کیسے راضی ہوتا ہے، کیسے ناراض ہوتا ہے، کیسے بھڑکے گا؟ یہ کیسے کا سوال مت کرو، اس لیے تو اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، یہ کیسے کا سوال کیوں آیا؟ تو اگر آپ کیسے کا سوال کرتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، تو آپ بت پرست ہیں کیا؟
کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اسٹیچو بنائے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ جیسا کوئی ہاتھ دکھا رہے ہیں، یا آپ انکار کرنے والے ہیں؟ اگر آپ اپنے عقیدے کی سلامتی چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے مومن ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں اور صفتوں کو سمجھیے، اس کا جو حقیقی معنی ہو، ڈکشنری میں جو معنی ہے عربی زبان میں وہ معنی ہے، اس معنی کو حقیقت پر محمول کیجیے، کوئی تعویل مت کیجیے، کوئی ایچ پیچ کی راہ مت اختیار کیجیے، اور اس کو حقیقت پر محمول کیجیے، کیفیت کا علم اللہ کو حوالے کیجیے، اللہ کو معلوم۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول پہلے بھی ہم کسی درس میں کسی مجلس میں کہہ چکے ہیں کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کہا ہاں، کہا کیسے مستوی ہے، استواء اللہ کیسے ہے، اللہ کا استواء عرش پر بلند ہونا کیسے ہے؟ تو سر جھکا لیا اور اس کے بعد اٹھایا اور چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، کہا اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے قرآن و سنت سے، لیکن کیفیت کا علم مجہول ہے، اور اس طرح کا سوال کرنا بدعت ہے، والعیاذ باللہ۔ تو عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں پر ایمان رکھیے، اثباتاً بلا تمثیل، ثابت کیجیے ناموں کو، مثال مت دیجیے، و تنزیہاً، اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک کیجیے۔ اگر اللہ کو آپ نے کسی عیب سے متصف کیا جیسے یہود کرتے تھے، کسی عیب سے متصف کرتے تھے جیسے یہودی عیسائی، تو آپ چلے جائیں گے، نکل جائیں گے آپ۔ اللہ کو باپ اور اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنا، بیوی ثابت کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے نقص لگانا، اللہ پر عیب لگانا ہے۔ محتاج بیوی اور بیٹے کا انسان ہوتا ہے، نہ کہ رب العالمین، وہ تو غنی حمید ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں اس سے ہٹو، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں اپنے عملوں کی سزا بھرپور اللہ رب العالمین کے یہاں پائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھرپور پائیں گے، کیونکہ اللہ کے نام میں الحاد کرنا شرک ہے، کفر ہے۔ تو بہرحال الحاد کی یہ تمام شکلیں ہوتی ہیں، ناموں کا انکار کر دینا، یا اللہ کو مذموم صفت سے متصف کرنا، یا اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہ کرنا، یا اللہ کی صفات کو حقیقی معنی پر نہ محمول کر کے اس کی تعویل کرنا، یہ سب چیزیں باطل ہیں۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء.